الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 تک ذکر کیا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 سے ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس گائے کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے اللہ سے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو زمین جوتے اور نہ کھیتی سینچے، بھلی چنگی ایک رنگ کی، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ بولے یعنی بنی اسرائیل بولے اب جا کے آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے گائے کو حلال کیا، حالانکہ ان سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب ایک شخص کو مار ڈالا اور پھر تم میں پھوٹ پڑ گئی، ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام لگانے لگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا، تو جو کچھ بھی تم چھپاتے تھے اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے ٹکڑے کو لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مثل پتھر کے سخت ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ سابق میں ایسا بھی تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے باوجود بھی الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ اور وہ جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے یعنی جو ایمان لائے تو ان سے یہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تخلیہ کرتے یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت لائیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ بھی ہیں کہ وہ کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، یعنی صرف جو چیزیں ان کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں اور باقی کو وہ الٹ پھیر کر دیتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس ویل ہے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو خدا کے یہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ پس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ اس سے کمائی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، تو اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لے رکھا ہے؟ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں چند دنوں کے لیے ہی صرف جہنم کی آگ چھوئے گی اور اس کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی، تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے؟ اگر اس کا وعدہ ہے تو یقیناً وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا بے سمجھے بوجھے خدا پر تم بہتان جوڑتے ہو، یعنی خدا پر تم بہتان لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے 71 سے لے کر 80 تک ترجمہ کیا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 81 سے اسٹارٹ کریں گے۔